اور رہی سی کسر جو ہے ایف اے اے کی طرف سے نکل جاتی ہے کہ ایف اے اے میں درجنوں سینکڑوں درخواستیں ہوتی ہیں، اور جو ان کے خلاف، اس مافیا کے خلاف درخواست ہوتی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جاوید باگٹ۔ ناظرین، بہت سارے ایسے ایشو ہیں وفاقی دارالحکومت میں جن پہ بات کی جا سکتی ہے، اور جس ایشو کو بھی چھیڑیں وہ اس قدر گمبھیر صورتحال لے کے سامنے آتا ہے کہ جس کی جو ہے نا کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ آج اگر ہم بات کر رہے ہیں تو وفاقی دارالحکومت میں ہاؤسنگ پروجیکٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ میں نے گزشتہ روز بھی ایک پروگرام کیا، اس میں نے کچھ سوسائٹیز کے حوالے سے ڈسکس کیا کہ کون سی سوسائٹی جو ہے وہ کس طرح سے کام کر رہی ہے۔ اس میں نے کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز کا ذکر کیا، اسلام آباد کوآپریٹو کا، کامریج سوسائٹی، کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کا ذکر کیا۔ تو آج میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی بھی کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے وفاقی دارالحکومت میں، اس کو کنٹرول کرنے والا ایک ادارہ موجود ہے جو کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ ہے، اور اس کے مختلف جو کردار ہیں۔ اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں، دیکھیں کہ اس وقت جو سوسائٹی مافیا ہے اس میں سے کون کون سے کردار جو ہیں ایکٹیو ہیں، اور کون سے کردار کا کیا اثر ہے۔ آپ اگر کامریج سوسائٹی کی بات کریں تو اس میں رانا فرید ہے۔ آپ اگر اسلام آباد کوآپریٹو کی بات کریں تو اس میں مہدی خان شاکر ہے، منیر اختر ہے۔ آپ اگر سواں گارڈن کی بات کریں تو اس میں الگ سے شخصیات ہیں، گوندل صاحب ہیں۔ آپ جناح گارڈن کی بات کریں، آپ کسی اور سوسائٹی کی بات کریں، کوئی بھی ایسی کوآپریٹو سوسائٹی، آپ ٹی این ٹی کی بات کریں تو وہاں پہ جناب جو شخصیات موجود ہیں وہ بھی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ اظہر بلوچ صاحب، وہ بھی بڑے پہنچ والے اور یہ سارے جتنے کردار ہیں، اگر کچھ سال پیچھے چلے جائیں جب یہ اسلام آباد میں تشریف لائے تھے، ان کی پوزیشن کیا تھی اور کس حالت میں یہ یہاں پہ گزارا کرتے تھے، اور آج کا آپ اگر دن دیکھیں تو وہ کس حالت میں گزارا کر رہے ہیں، تو آپ کو بڑا واضح فرق نظر آ جائے گا۔ اور سب سے اہم بات جو وہ یہ ہے کہ یہ جو کوآپریٹو سوسائٹیز کے الیکشن ہوتے ہیں، اس کی ممبرشپس ہوتی ہے، یہ صرف اور صرف جو الیکشن لڑتا ہے وہ خدمت کے عوض الیکشن لڑتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بغیر تنخواہ کے صرف اور صرف اس سوسائٹی کا ممبر ہے، اس وجہ سے وہ کمیونٹی کی خدمت کرے گا، کوئی تنخواہ نہیں لے گا، کوئی بینیفٹ نہیں لے گا۔ لیکن تنخواہ تو بڑی چھوٹی سی بات ہے، اگر تنخواہ لے لے تو میں سمجھتا ہوں کہ سوسائٹی بچ جاتی ہے، باقی سٹاف کو بھی تنخواہ دے تو سوسائٹی بچ جاتی ہے۔ لیکن بغیر تنخواہ کے کام کرنے والے صدر، سیکرٹری و باقی کابینہ جو ہے نا، وہ نہ ممبروں کا کچھ چھوڑتی ہے اور نہ ہی اوورسیز پاکستانی کا کچھ چھوڑتی ہے، اور نہ ہی اداروں کی عزت ان سے بچی ہوتی ہے۔ آج اگر میں بات کروں کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کی، کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کی کہاں عزت سیو ہے، کس طرح سے وہ اپنے آپ کو سیو محسوس کرتے ہیں، کس طرح سے وہ ایلیگیشن سے بچتے ہیں، ان سب کو پروٹیکٹ کرنے والا کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ ہے۔ خاص کر کے میں اگر ذکر کروں جس کا سب سے بڑا اور اہم کردار ہے، وہ سرکل رجسٹرار ہوتا ہے۔ اشتیاق جیلانی صاحب کہاں پہ ہیں؟ میرے خیال میں شاید وہ حج پہ گئے ہوئے ہیں۔ اگر وہ حج پہ گئے ہوئے ہیں تو وہ اس سب سسٹم کا مورا ہے۔ آئی سی ایچ ایس میں الیکشن کس طرح ہوئے، کس طرح نوٹیفیکیشن جاری ہوا۔ میں اگر کامریج سوسائٹی کی بات کروں تو کامریج سوسائٹی کے نوٹیفیکیشن جو جاری ہوئے الیکشن کے، اس میں کیا شرائط تھی، اس میں کیا کچھ لکھا گیا تھا کہ کتنے ٹائم کے اندر انہوں نے یہ کرنا ہے، انہوں نے کیا۔ یہ چھوٹ جتنی بھی دی جاتی ہے یہ کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے دی جاتی ہے، ان کو جتنی شے ملتی ہے وہ کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ملتی ہے، اور رہی سی کسر جو ہے ایف اے اے کی طرف سے نکل جاتی ہے کہ ایف اے اے میں درجنوں سینکڑوں درخواستیں ہوتی ہیں، اور جو ان کے خلاف، اس مافیا کے خلاف درخواست ہوتی ہے وہ ویسے ہی پڑی رہتی ہے، ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ اور اسی طرح سرکل رجسٹرار کے آفس میں سینکڑوں درخواستیں ہیں، لیکن رجسٹرار صاحب جو ہیں وہ اس پہ اگر کوئی آرڈر کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اپنے ڈپٹی کمشنر کے اتنے معاملات ہوتے ہیں، پورے شہر کو انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے، تو ان کے پاس یہ ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ سوسائٹیز کو دیکھیں۔ لیکن اس کے لیے جو سرکل رجسٹرار ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، ڈپٹی رجسٹرار ہیں وہ ان معاملات کو دیکھتے ہیں۔ لیکن سرکل رجسٹرار صاحب بڑے جو ہے پہنچ والے ہیں اور بڑے با اختیار ہیں کہ وہ عوام کا پیسہ، جہاں پہ ریٹائر ملازمین کا پیسہ، اوورسیز پاکستانی کا پیسہ اس طرح نچھاور کر رہے ہیں سوسائٹی کے جو عہدیدار ہیں ان پہ، اور ان کو وہ کھلی چھوٹ دے رکھی ہے، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ یہ صرف یہی وجہ ہے کہ
آج اوورسیز پاکستانی کا جو ہاؤسنگ جو پروجیکٹ ہیں ان سے اعتبار اٹھ گیا ہوا ہے. وہ نہیں سمجھتے کہ ہاؤسنگ پروجیکٹ میں کچھ رہ گیا ہے. یہ کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ جو ہے ویسے ہی پہلے ہی ادھار پہ چلتا ہے. اس میں نہ کوئی انسپیکٹر ہے نہ کوئی دیگر اس کے اپنے ملازمین ہیں. کہا جاتا تھا کہ یہ جو ہے نا ایسا سسٹم بنے گا کہ اس کے اپنے ملازمین ہوں گے، لیکن پچھلے 10 سالوں سے تو میں بھی اس کو مسلسل دیکھ رہا ہوں، لیکن آج تک ایسا نہیں ہوا. مانگے تانگے کے جو آفیسرز آتے ہیں مختلف ڈپارٹمنٹ سے، جن افسران کو بلایا جاتا ہے وہ صرف اپنی دہاڑیاں لگاتے ہیں. اشتیاق صاحب بھی جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ میں بڑا ایماندار آدمی ہوں، میں ان کی ایمانداری پہ جو انگلی نہیں اٹھا رہا، لیکن میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں اگر وہ ایماندار ہیں تو یہ بے ایمانی کون کرتا ہے؟ بے ایمانی ان کے توسط سے کی جاتی ہے، ان کی شے پہ کی جاتی ہے، ان کی ڈھیل کی وجہ سے کی جاتی ہے. بڑے لوگوں نے الزامات لگائے اشتیاق جیلانی پہ بھی. لوگ کہتے ہیں کہ F10 کا کوئی ڈیلر ہے، اس کے ذریعے ساری ڈیلز ہوتی ہیں، اس کے ذریعے سارے معاملات ہوتے ہیں. لیکن کیوں ایسا کیوں ہے؟ کب یہ کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ جو ہے ان کو نکیل ڈالے گا؟ آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت جتنے بھی یہ سوسائٹی مافیا والے ہیں، خاص کر یہ کوآپریٹو سوسائٹی مافیا والے، یہ شیڈول 4 کے بھی ملزم ہیں. شیڈول 4 میں بھی ان کا نام آتا ہے. کس وجہ سے آتا ہے؟ کہ یہ اتنے بااثر اور یہ قبضہ گروپ بن گئے ہوئے ہیں، اتنے یہ طاقتور ہو گئے ہیں کہ ادارے ان کو نکیل نہیں ڈال سکتے، ادارے ان کو پوچھ نہیں سکتے، ادارے ان کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے. تو ظاہری بات ہے جب ادارے کارروائی نہیں کر سکتے تو ان کو یہ کھلی چھٹی ہے لوگوں کو لوٹنے کی، اوورسیز کی پیسہ ہڑپ کرنے کی. ان کو تو پھر کھلی چھٹی ہے نا. وہ کون ہے جو اس طرح نہیں کر سکتا؟ اب میں اگر کامریز کی تو چھوٹی سی مثال دوں کہ اس کا کچھ بھی نہیں ہے، لے آؤٹ پلان منظور نہیں ہے، پرانا لے آؤٹ کینسل ہو چکا ہے. اس نے مظہر نے آگے اپنے جناب فرنٹ مین رکھے ہوئے ہیں، وہ مارکیٹ سے فیلیں خریدتے ہیں، فیلیں خریدنے کے بعد مرضی کے نمبر الاٹ کرتے ہیں، اور مرضی نمبر الاٹ کرنے کے بعد مرضی کی جو پوزیشن دے دیتے ہیں. نہ کوئی بیلٹنگ ہوتی ہے نہ کچھ ہوتا ہے. یہ سارا کس طرح ممکن ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو سرکل رجسٹرار ہے وہ اس میں ملوث نہ ہو تو یہ ایسا ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. سب سے بڑی جو کرپشن کی وجہ ہے وہ متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جو ان کو چھوٹ دیتا ہے اور ان کے خلاف کارروائی نہیں کرتا. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں کامریز سوسائٹی اور ICHS کے متعلق مزید جو ہے ثبوتوں کے ساتھ آپ کے سامنے چیزیں رکھیں گے. ویسے بھی اسلام آباد کوآپریٹو سوسائٹی کے جو گرفتار ملزمان ہیں نیب نے گرفتار کیے ہیں، ان کی 19 تاریخ ہے، وہ عدالت میں پیش ہوں گے. اس میں بھی پیش رفت متوقع ہے. اور میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ نیب جو انکوائری کر رہی ہے، جس طرح نیب نے یہ انیشیٹو لیا ہے اور اس سلسلے کو آگے لے کے چلیں، اور چیئرمین جس مطلب دلچسپی سے اوورسیز پاکستانی اور پاکستانیوں کے پیسے کی جو قدر کرتے ہوئے ان لٹیروں کے خلاف کارروائی کا عزم رکھتے ہیں، انشاءاللہ وہ ضرور کامیاب ہوں گے. اسی طرح جو کامریز سوسائٹی ہے اس کے حوالے سے بھی نیب میں لوگ گئے ہوئے ہیں. FIA میں متعدد اپلیکیشنیں ہیں لیکن وہ ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ مینیج ہو جاتے ہیں، لیکن مینیج ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، لیکن اس کا پتہ یہ ضرور چلتا ہے کہ بغیر مبینہ ملی بھگت کے یہ درخواستیں پینڈنگ نہیں رہتی. پینڈنگ اگر رہتی ہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ اداروں کا بھی ساتھ میل جوڑ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اپلیکیشنیں پینڈنگ رہتی ہیں، ادروائز نہیں رہتی. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں مزید انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.